بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، میں ڈاکٹر مظہر حسین تارڑ، پیڈیٹیشین تارڑ ہاسپٹل منڈی بہودین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں کی ہیلتھ ایجوکیشن کا جو بیڑا ہم نے اٹھایا ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں آج کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نوزائیدہ بچوں پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آج نہایت ہی اہم جو پروگرام ہے وہ ہے بچوں میں جو بچے روتے ہیں، نوزائیدہ بچے، اور وہ رونا جو بچوں میں نارمل ہوتا ہے، اس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں کرائنگ بیبی نارمل، یعنی جو بچے روتے ہیں لیکن ویسے ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو بچہ روتا ہے تو اس کو کسی قسم کی اپنی وہ ضروریات کا آپ کو بتاتا ہے، تو جب بھی بچہ روئے گا تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی ضرورت ہو جس کی وجہ سے بچہ رو رہا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ چھوٹے بچوں میں جو ارلی 2-3 مہینے ہوتے ہیں، ان میں زیادہ تر بچوں میں رونا ایک نارمل چیز ہوتی ہے، اس میں کوئی اگر وہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہے تو وہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہو جاتی ہیں۔ وجوہات میں پہلے آپ نارمل جو ہے وہ وجوہات دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ اس کو مثلا بچہ ہے، بھوک ہے، اس کو بھوک تو نہیں ہے، اگر بچے کو بھوک ہے اس کی وجہ سے بچہ رو سکتا ہے، یا جو ہے بچے کو کوئی ڈسکمفرٹ تو نہیں ہے، مثلا اگر گرمی ہے تو اس کو گرمی آپ نے بہت زیادہ لپیٹا ہو اس وجہ سے رو سکتا ہے، یا ٹھنڈی ہے، بچے ٹھنڈا موسم ہے، بچوں کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، یا بچے کی نیپی چینج کرنے والی ہے، تو یہ بھی رونے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بچے کو نیند آ رہی ہے، وہ بچہ اپنے آپ کو تھکاوٹ محسوس کر رہا ہے، نیو بار جو زیادہ بچہ ہے تو اس کو رو سکتا ہے۔ یا جو ہے کبھی کبھار کوئی بظاہر کوئی وجہ نہیں بھی نظر آتی، ان نون وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے بچے ہیں ان میں ایک ہم کنڈیشن بولتے ہیں جس کو کولک ہوتے ہیں۔ کولک جو ہے اس کی ہم نے علیحدہ ویڈیو بنائی ہے، ہماری یوٹیوب پہ دیکھتے جا کے، 3 ماہ سے کم عمر بچوں کا رونا، انفینٹائل کولک۔ وہ کولک یہ ہوتی ہے کہ بچہ کئی دفعہ، عام طور پہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ رول آف 3، یعنی کہ یوزلی آپ 2-3 ہفتے پہ یہ شروع ہوتی ہے، بچہ 3 گھنٹے روتا رہتا ہے، اور جو بچہ ہے وہ عام طور پہ 2-3 مہینے تک یہ رونا اس کا رہ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس میں بھی کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بچے میں کوئی فزیکل کاز یعنی کوئی جسمانی وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں جسمانی وجہ مثلا بچے کو بخار ہے، بچے کو دورے پڑ رہے ہیں، بچے کو پانی کی کمی ہے، بچے کا سانس خراب ہے، یا بچے کی کوئی سیریس النس یا بیماری ہے، تو اس میں جو بچہ روئے گا، وہ جب بچہ چپ ہوگا، اس میں بھی بچہ جو ہے نا وہ نارمل بیہیو نہیں کرے گا بیماری کی صورت میں۔ لیکن جو عام نارمل رونا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ رو رہا ہے تو بچہ چپ کرتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں تو وہ بالکل نارمل بیہیو کر رہا ہے، یعنی جو بچہ تندرست ہوگا وہ جب رونا بند کرے گا بیچ میں وہ بالکل تندرست ہوگا، یہ اس کی نشانی ہوتی ہے۔ دوسرا عام طور پہ مشہور ہے کہ بچوں میں گیس ہو تو پھر وجہ سے روتے ہیں، ہم یہ کہتے تو ہیں کہ کندھے سے لگائیں، ڈکار وغیرہ دلائیں، گیس خارج کرے، لیکن زیادہ تر یہ وجہ بچے میں رونے کی نہیں ہوتی۔ اب ہم نے اس کا ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ایڈوائس پیرنٹس کے لیے کیا ہے۔ نمبر 1، ایک تو جب بچہ روتا ہے تو فوراً اس کو توجہ دیں۔ جب آپ توجہ دیں گے تو بچہ جلدی چپ کر جائے گا۔ اگر بچہ لمبا رو رہا ہے، آپ نے اس کو توجہ نہیں دی تو وہ پھر روز کا رونا زیادہ ہو جائے گا۔ اور جب آپ بچے کو اٹھاتے ہیں اور اس کو کیئر کرتے ہیں تو وہ بچہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے، اور وہ آپ کا پیار ہے اس کا لمس محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچے کو بھوک ہے تو اس کو دودھ پلائیں۔ مثلا اگر بچہ جو ہے اس کو فارمولا دودھ پیتا ہے اور 2 گھنٹے گزر گیا ہے تو بچہ رو رہا ہے، تو اس کو اپنی بھوک کا خوراک کا ٹائم ہو گیا۔ اس طرح ماں کا دودھ بچہ پیتا ہے اور 1.5 گھنٹہ گزر گیا ہے تو بچے کو آپ اس کو دودھ پلا سکتے ہیں۔ لیکن ایک یاد رکھیں کہ ہر چند منٹ بعد، چند آدھے گھنٹے بعد بچے کو اگر رو رہا ہے، اس دودھ پلانے سے اس کو چپ نہ کرایا کریں، کیونکہ یہ پھر اس کو آپ بہت زیادہ دودھ زیادہ پلانے کی عادت ڈال رہے ہیں۔ آپ نے اگر بچے کو 1.5 سے 2 گھنٹہ ہو گیا پھر تو آپ دودھ پلائیں گے، لیکن اگر 10-15 منٹ بعد دودھ پلانے کے بعد بچہ رو رہا ہے تو اس کو دودھ پلانا اس کا حل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ماں جو ہے وہ کافی زیادہ پیتی ہے، عام طور پہ وہ کہتے ہیں کہ 3 کپ کافی تو کافی ماں پی سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر پیتی ہے تو اس سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں اگر ماں کافی زیادہ 3 کپ سے زیادہ پیتی ہے تو ان کے بچوں میں
اریٹیبلٹی یا فسینس ہو سکتی ہے۔ اب اس میں بچہ اگر رو رہا ہے تو اس کو چپ کرانے والی مختلف ٹیکنیک ہے، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ نمبر 1، آپ اس کو بچے کو ہولڈ کریں، مطلب اس کو اٹھائیں اور آپ چلنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی بچہ آپ موومنٹ اپنی جب موومنٹ کریں گے بچے کو اٹھا کے تو بچہ چپ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے چلنا نہیں ہے تو آپ کسی راکنگ چیئر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بچے کو راک کر رہے ہیں، یعنی اس کو کندھے سے لگا کے ایسے آپ اپنے ہل جل رہے ہیں، ایسے آپ کو موومنٹ کرتے ہیں، اس سے موومنٹ سے بھی جیسے ہماری پرانے بیویاں لوری دیتی ہوتی تھے، وہ جب بچے کو آپ موومنٹ راکنگ موومنٹ کر رہے ہیں تو اس سے بھی بچہ چپ کر جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ کبھی بھی بچے کو شیک نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ شیک کرنا بچے کے دماغ میں، یعنی اس کو ایسے زور سے جو ہے بچوں کو شیک کرنے سے اس کے دماغ میں انجری ہو سکتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ بچے کو اسٹرولر ہوتا ہے اس میں آپ بٹھائیں اور بچے کو آپ اپنے لان میں واقعی نکل جائے، اس سے بھی بچہ چپ کر سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بچے کے منہ میں اگر صاف ستھرا پیسیفائر ہے، یعنی چوسنی وہ منہ میں ڈالے تو اس سے بھی بچہ آپ کا چپ کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچے کو اگر بیک پہ مساج کرے یا پیروں پہ اسٹیمولیٹ کرے یا بچے کو وارم بات دے تو اس سے بھی آپ کا بچہ چپ کر سکتا ہے۔ کچھ بچے جو ہوتے ہیں اگر ان کو آپ ڈم لائٹ کر دیں اور سودنگ جو آپ کی وائٹ نائز ہے وہ آپ دیں تو اس سے بھی بچہ چپ کر سکتا ہے۔ ایک اور جو وجہ ہوتی ہے کہ اگر بہت زیادہ کمرے میں شور ہے یا اس طرح کی جو روشنی بہت زیادہ ہے تو اس سے بھی آپ کا بچہ رو سکتا ہے، اس سے بھی آپ کو پھر لائٹ ہلکی کرنی چاہیے، کمرے میں شور کم کرنا چاہیے۔ ایک اور بچہ جو سود کرنے کا طریقہ ہے وہ جیسے میں نے بہت سے پٹھان بھائیوں میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کپڑوں میں لپیٹ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سویڈل کرنا، تو وہ 2 ماہ کی عمر تک ہم اجازت دیتے ہیں اور اس میں بازو اب کہتے ہیں کہ اندر رکھے اور بچے کو باندھ دیں اور اس کے کپڑے اس کے لپیٹ دیں۔ اس کی آپ کو ویڈیو بھی سویڈل کی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ ساری چیزیں آپ نے ٹرائی کی ہیں اور اس بچے کو کوئی جسمانی بیماری بھی نہیں ہے پھر بھی بچہ چپ نہیں کر رہا تو اس کو کہتے ہیں انکنسولیبل کرائی، یعنی آپ نے پوری کوشش کی پھر بھی بچہ رو رہا ہے تو آپ پریشان ہو سکتا ہے بچے نے اس کو نیند آئی ہو، بچے نے سونا ہو، تو آپ اس کو بچے کو آپ اس میں کاٹ میں لٹائیں اور آپ بچے کو لٹا کے اس کو آپ تھوڑا سا آپ خود بھی ریسٹ کر لیں اور لائٹ جو ہے ہلکی کر دیں اور نائز ختم کر دیں تو ہو سکتا ہے اس سے بچہ سو جائے۔ ایک اور یاد رکھیں کہ بچے کی جو نیند، ہم نے پہلی بھی ہماری ایک ویڈیو آپ کو ملے گی جس میں نیند کا پیٹرن کا ہم نے بتایا کہ زیادہ کوشش کریں کہ بچہ رات کو جو اس کی لانگسٹ سلیپ ہوتی ہے رات کو لے، دن کے ٹائم 2 گھنٹے سے زیادہ ہو تو بچوں کو جگا کے دودھ شودھ پلائے اور دن میں اس کو لمبی نیند نہ دے۔ اب اس سے جو رونا ہے اس سے ہم ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ عام طور پہ یہ جو بچے ہوتے ہیں یوزلی آپ یہ ان ٹیکنیک سے چپ کر جاتے ہیں، لیکن اگر انفینٹائل کولک ہے تو وہ بھی 2-3 مہینے تک، یوزلی 3-3.5 مہینے تک ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھے کہ کوئی بھی ذہن میں رکھے کہ کوئی بچے کو سیریس النس کی وجہ سے نہ رو، مثلا اس کو بخار تیز ہے، اس کو دورے پڑ رہے ہیں یا اس کو پانی کی کمی ہے یا اس کا سانس خراب ہے، تو یہ چیزیں آپ نے، یا اس کی جینیٹیلیا کو دیکھے وہاں کوئی ارنیا تو نہیں بنا ہوا، یا اس کے پخانے والی جگہ پہ کوئی زخم تو نہیں ہے، یا نیپی والی جگہ پہ کوئی ریش تو نہیں ہے، یہ چیزیں آپ نے ہمیشہ رول آؤٹ کرنی ہے۔ تو باقی چیزیں ہم نے جو آپ کو ٹپس بتائیں گے اس سے آپ بچے کو چپ کرا سکتے ہیں۔ تو ہم ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں یا آپ نے ڈاکٹر کو کب کال کرنا ہے؟ اگر آپ کا بچہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بیمار نظر آ رہا ہے یا آپ نے پوری کوشش کی 2-3 گھنٹے بھی 3 گھنٹے بھی آپ نے کوشش کی چپ نہیں ہوا، یا آپ کے کوئی بھی کوشچن یا آپ کو کوئی آپ کے ذہن میں کوئی آپ کو کوئی خلش ہے تو آپ کو چاہیے کہ، یا آپ سوچتے ہیں کہ میں بچے کو ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہتا ہوں تو بچے کو اس صورت میں چیک کرائیں۔ امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہم آئندہ اپنا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ ہمارا جو چینل ہے یہ پیور ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہے، ایجوکیشنل چینل ہے، تو اس سے آپ کو بچوں کی معلومات، بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں معلومات بہت آپ کے لیے مفید ہوں گی۔ آپ سے التماس ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پھر آگے دوستوں میں فارورڈ کریں۔ شکریہ۔